نہیں سمجھا؟ ماں باپ کو عمرے کو بھیجا دو، بعد میں خود ہی بڈھا بڈھی حج کو جانے کا نام ہی نہیں لیتے. نہیں سمجھا؟ تو عمرے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ بڑھ جائیں گے اور فیشن بن جائیں گے آپ. اب آپ دیکھو، آپ طواف کرتے وقت تقریباً 80% ہاتھوں میں موبائل ہے، 80% ہاتھوں میں موبائل ہے، سب کعبۃ اللہ کے ساتھ میں سیلفی لے رہے ہیں. میں حج میں آیا تھا 2017 میں، تو ایک فوٹو بہت وائرل ہوئی تھی، معلوم ہے ایک فوٹو بہت وائرل، ایک بڈھا ایسا شیطان کو پتھر مار رہا ہے اور سیلفی لے رہا ہے. یعنی سمجھ رہے آپ؟ تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیت لے کر جاؤ، یہاں پر دعا مانگ کر جانا، بچے بھیجائے نہ بھیجائے مگر یہاں سے دعا مانگ کے جانا کہ اے اللہ تو نے بلا لیا یہاں پر عمرہ کے لیے، اب حج کو بھی بلا. کہو آمین. اچھا ایک بات بتاؤ، پہلی مرتبہ سب لوگ پہلی مرتبہ آئے ہیں تقریباً؟ سبھی لوگ پہلی بار آئے. چلو میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، آمین کہنا. اور آمین میں اس لیے کہلواتا ہوں کہ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے. میں آمین کہہ رہا ہوں، اے اللہ آج تو نے سب کو پہلی مرتبہ عمرے کے لیے بلایا، میرے مولا اب جلد از جلد حج کی حاضری بھی نصیب آمین. نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے. تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حج کی کوشش کرنا. کائے کی کوشش کرنا؟ حج کی کوشش کرنا، کیونکہ زندگی میں حج ایک بار فرض ہے. اور یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو عمرے کو آ گیا اس پر حج فرض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جو عمرے کو آ گیا اس پر حج فرض ہو گیا. کوشش یہ کرنا کہ حج کو آئیں گے. کہو انشاءاللہ. چلو آؤ، اب میں 2-3 چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دیکھیں قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھا نا، ایک آیت میں نے کیا پڑھا؟ کل من علیہا فان. اللہ کہتا ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے نا. یہ جتنے پہاڑ، یہ جبل احد، یہ جبل رحمت، یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہے نا، جتنے جاندار ہے، بے جان چیزیں ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، اللہ کہتا ہے کہ تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اب ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ ابھی میرا پروگرام ہے کہ ہندوستان جاؤں گا، پھر یہاں پروگرام، پھر وہاں پروگرام، وہاں پروگرام، لیکن مجھے خود کو خبر نہیں کہ یہاں سے جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ یہاں سے جائیں گے. ابھی صبح فجر کے بعد طواف کر رہے تھے، ایک جوان لڑکی جو ہے ملیشین جو ہے وہاں پر گر گئی. ساری پولیس جمع ہو گئی. 15 منٹ تک تو ہم نے دیکھا کہ اس کو تو کس کو خبر ہے کہ دنیا سے کب چلے جائیں گے. اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جان لو. آئے ہو اپنے سارے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لو. اور وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا قسم خدا کی بڑا کریم ہے. سمندر کے جھاگ اور سمندر کے پھیس کے برابر بھی گناہ کیے ہے نا. احد پہاڑ کی کنکریوں یا زمین پر جتنی کنکریاں ہیں، پتھر ہے، اتنے بھی گناہ کیے ہیں. تو وہ اتنا کریم آقا ہے، وہ ایسا شہنشاہ ہے کہ سچے دل سے صرف ایک بار اتنا ہی بول دو، اے اللہ معاف کر دے. سچے دل سے وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تو اللہ نے یہاں موقع دیا. اچھا اب یہاں آئے ہیں ہے نا. اب قرآن کی ایک آیت ہے، دیکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر، اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کہ ذرہ برابر اگر خیر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اللہ کہتا ہے يَرَهُ اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ دکھائے گا. ابھی ہم 1 سال کے بعد، ہم لوگ انسان جو ہے نا شارٹ میموری کے لوگ ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں. 1 سال کے بعد میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ عمرہ میں کون سی تاریخ کو گئے تھے، تو ہم تھوڑا سا سرک ہو جائیں گے. میرا خیال جنوری میں گئے تھے یا فروری میں گئے تھے. آدمی بھول جائے گا، تاریخ بھول جائے گا. لیکن اللہ کہتا ہے یارہو تو نے ذرہ برابر نیکی جب بھی کیا تھا، یارہو میں تیری نگاہوں کے سامنے تیری اس نیکی کو لاؤں گا. یہ جو طواف کر رہے ہیں نا ہم بھول جائیں گے. سمجھ رہا؟ ابھی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ آپ نے پرسوں کتنے طواف کیے تھے، نہیں معلوم ہے. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ پرسوں تم نے عصر کی نماز کہاں پڑھے تھے، ہم تو بھول جائیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے میں تو تجھے، تو نے ذرہ برابر بھی اچھائی کا کام کیا ہے، میں تجھے یاد دلاؤں گا.
کہ دیکھ تیری اس نیکی کا یہ انعام ہے، یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. تو میری بہنوں آج اللہ نے موقع دیا ہے، میرے بھائی کو آج اللہ نے موقع دیا ہے، جتنی نیکیاں کما سکتے ہو کما لو. اچھا اب یہاں آئے ہو، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہو نا، ہے نا. اچھا اب یہاں پر آئے ہو تو ایک بات یاد آ گئی، یہاں آپ مہمان ہیں. کیا ہے آپ؟ اور کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے. کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے. دیکھو آپ یہاں کی حکومت بھی کتنی قدر کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی جانتی ہے کہ آپ ضیوف اللہ، اللہ کے مہمان ہیں. سمجھ رہا؟ تو اب آپ اللہ کے مہمان ہیں، اب اللہ آپ کی میزبانی کر رہا ہے، اللہ آپ کی دعوت کر رہا ہے. تو وہ آپ کی دعوت کیسے ہو رہی ہے؟ مانڈو سے؟ ارے بولو کیوں بھائی، کہ دال چاول سے؟ نہیں، اللہ آپ کی میزبانی کر رہا ہے. اور میزبانی وہ کیا کر رہا ہے کہ میرے بندے، میری بندی آ جا، تو میرے گھر میں آ جا، ایک نماز پڑھے گی 1,00,000 کا ثواب دوں گا. قدم قدم پر اللہ نیکیاں دے رہا ہے. یہ اللہ آپ کی اور میری مہمانی کر رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. تو اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو فائدہ اٹھاؤ. اور اب ایک اہم بات سمجھ لو کہ یہاں آئے ہو تو جیسے یہاں سے تحفے لے کے جاتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو یہاں سے 2-3 چیزیں سیکھ کے جاؤ. کیا سیکھ کے جاؤ؟ دیکھو آپ یہاں پہ ہر آدمی بات بات میں کیا کر رہا؟ اللہ. آپ اندر بھی آتے اللہ حاجی. اب بھائی اگر آپ کو سرکانا ہے تو اللہ کیوں بول رہا ہے یار؟ وہ سمجھو آپ میری بات کو. آپ کو ہٹاتے ہو پولیس والے تو اللہ حاجی، اللہ حاجی، حاجی حاجی اللہ، یعنی ہر بات میں الٹا بول رہے ہیں اللہ. ارے بولو اللہ. میں دیکھو دھیان دو ذرا، میں کیا سمجھا رہا ہوں کہ یہاں سے سیکھ کے جاؤ کہ ہمیشہ اپنی زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. سبحان اللہ. کھانا کھا رہے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. کوئی اچھی چیز دیکھے الحمدللہ، ماشاء اللہ. پانی پیے سبحان اللہ، الحمدللہ. ہر بات میں اللہ کا نام لو اور اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ کر جاؤ. دیکھو آپ یہاں پر اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز دکھ رہی ہے؟ نہیں. ہر جگہ صرف اللہ 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 اللہ. کیوں بھائی؟ اب یہ کعبۃ اللہ یہاں پر ہے، مان لو کعبۃ اللہ یہاں پر ہے، تو دیکھو اللہ نے اپنے گھر کی کیسے حفاظت کیا، کیسے حفاظت کیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے یہاں، آپ کوئی غلط کام یہاں کر نہیں سکتے ہیں. کعبۃ اللہ کی اللہ نے حفاظت کیا. کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں اگر کوئی بھی چیز اگر پتہ چل جائے یہ برکت والی چیز ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ اٹھا لیتے ہیں، یا کم سے کم چاروں طرف سے اتنے دھاگے باندھ دیں گے کہ جس کی کوئی نہیں. سمجھا میرے یارو؟ یہاں سے یہ سیکھ کے جاؤ کہ شرک نہیں کرنا، ہر چیز میں اللہ. دیکھو زندگی کس کے ہاتھ؟ بولو دور سے اللہ. بولو اللہ بھی خوش ہوگا. زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. پورا کائنات کا سسٹم اور نظام کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ. بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ. بادلوں کو کون برساتا ہے؟ کیوں؟ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، سب اللہ کے ہاتھ میں. تو یہاں سے یہ سیکھ کے جاؤ کہ ہر چیز کس سے مانگیں گے؟ اللہ. فریاد کریں گے کس سے؟ اللہ. اللہ سے. یہ چیز سیکھ کے جاؤ ایسے ہر بات میں اللہ 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 اللہ. ہر بات میں سوتے جاگتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا؟ اللہ. ابھی دیکھو ابھی ہم سونے جاتے ہیں تو اسلامی جو دعائیں ہیں نا، جو دعائیں ہیں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، بیت الخلا میں جانے کی دعا، بیت الخلا سے ٹوائلٹ سے باہر آنے کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، تو کبھی آپ نے غور کرے اس پر؟ کبھی نہیں غور کیا ہم نے. ہر دعا میں اللہ ہے. کیا ہے؟ کھانا کھا رہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا کھا لیے الحمدللہ الذی اطعمنا. سو رہے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. اڑ گئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. سمجھ رہے آپ؟ سواری پر بیٹھ رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا. تو یہ دعائیں کیوں ہیں؟ بہت پیاری بات اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. یہ دعائیں کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو اور ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز میں مجھ سے کانٹیکٹ کرو. کس سے کرو؟ اللہ. ارے بولو اللہ سے. کس سے کانٹیکٹ کرو؟ ہر چیز میں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے سکھا دیا. اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے، باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے.
تو آمینہ کے لال نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہم کو سکھائی ہے، مگر ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم سیکھنے کو تیار نہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ گھر جائیں گے نا تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو نکالا کرو کہ میں دین سیکھوں گا، میں دین سیکھوں گی، میں قرآن سیکھوں گا، میں قرآن سیکھوں گی، میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں گی یا قرآن کا ترجمہ سنوں گی، میں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کوشش کرو آپ۔ چلیے آئیے اب ایک دو اہم بات اور سمجھ لیجیے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں ہے نا، اب شیطان جو ہے نا بہت ہوشیار ہے، ایک نماز کے 1 لاکھ کما رہے نا تو اس کو بھی تو ٹینشن آ رہا ہے، نہیں سمجھا؟ شیطان بہت ہوشیار ہے نا بھائی، اس کو بھی تو ٹینشن آ رہا ہے، یہاں پر تو 1 نماز پڑھ رہا اور 1 لاکھ لے رہا ہے نا۔ تو جب نماز کا وقت ہوگا شیطان بہترین انداز میں سلائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر کیا کرے گا، چل 1 لاکھ کما لیا نا، نماز پڑھ لیا نا، اب فوراً چلتے چلتے بھی غیبت کروائیں گا، آتے آتے بھی غیبت کروائیں گا، کھاتے وقت غصہ دلائیں گا، کیوں؟ کبھی ٹور والے پر دلائیں گا تو کبھی کھانے پر دلائیں گا۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی ارے بولو چالیں ہیں۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو، ابھی دیکھو میں میرے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں ہندوستان کا بڑا عالم ہوں، اب میں کہیں جاتا ہوں 300 500 گاڑیاں میرے سواگت میں رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں جاتا ہوں تو ڈھیر ساری نعمتیں اللہ کھلاتا ہے، لیکن یہاں پر آج غیب مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ اتنے بڑے ہونے کے باوجود آپ محسوس ہی نہیں ہو رہے۔ میں نے کہا یہاں کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ہے۔ کیوں ہے؟ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہر جگہ اچھی بھی آ جاتی ہے، کیوں؟ پہلے گانوں میں بھی کچھ چیزیں اچھی آ جاتی تھی، کیوں؟ تو اب یہاں کوئی چھوٹا، وہ مفتی ہارون انڈیا کا بڑا مفتی، اس کی سیکورٹی رہتی، اس کی پولیس حفاظت کرتی، مگر یہاں کتنے آزادی سے گھوم رہا ہوں، سمجھ رہا؟ کچھ نہیں۔ ابھی ہم نے کبھی کھانے کی شکایت کبھی نہیں کی، آپ دیکھیں، کیونکہ یہاں آپ آئے ہیں، یہی شکر مانو کہ میرے مولا میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو اس لائق نہیں تھی میرے مولا، لیکن تو نے بلا لیا، یہ تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا کرم ہے۔ کھانا تو زندگی بھر ہے بھائی، اچھا اچھا کھانا دو زندگی بھر ہے، آرام کرنا دو، ارے بولو زندگی بھر ہے۔ تو یہاں آئے ہو تو پورا پورا فائدہ اٹھاؤ۔ اور اب دیکھو جو 2 چیز سمجھا رہا ہوں یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اب شیطان ہماری نیکیاں ضائع کیسے کرے گا؟ ابھی دیکھو یہاں پر ہر آدمی کو وہ کیا بول رہے ہیں، شرطا پولیس والے، اللہ حاجی حاجی، دیکھو میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، حاجی حاجی حاجی، تو اپنے بھی دماغ میں کیا بیٹھ گیا، آئی ایم حاجی، اپنے دماغ میں کیا بیٹھ گیا، آئی ایم حاجی، حاجی نو حاجی۔ شیطان آپ کی نیکیوں کو ضائع کرے، آپ کو بتائے گا تو حاجی ہو گیا۔ اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ملک میں جاتے ہیں، دیکھو بہت کام کی بات ہے، اپنے ملک میں جاتے ہیں ہم، اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں ہم، ہے نا، مرد جو ہے عورت کو حجن بولتا، عورت جو ہے اس کو حاجی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ ہاں، تو یہ کیا ایک فارسی کی کہاوت ہے، کیا ہے وہ، من ترا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، فارسی کی کہاوت ہے، اس کہاوت کا مطلب ہے کہ تو مجھے حاجی بول، میں تجھے حاجی بولوں گا، ایسے دونوں کی عزت بڑھے گی۔ نہیں سمجھا؟ نہیں، ہم حاجی نہیں ہیں، اور ویسے بھی اگر ہم نے حج کر لیے تو حاجی کو ڈگری تھوڑی، بھائی میں 30 سال سے نمازی پڑھ رہا ہوں، سمجھے کیا نام ہے صاحب کا، حسن خان صاحب، مثال کے طور پہ حسن خان صاحب 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا کبھی حسن خان صاحب یہ لکھتے کیا نمازی حاجی حسن خان صاحب، ارے بولو ایسے لکھتے کیا؟ میں 20 سال سے زکات دے رہا ہوں، آپ بھی دے رہے ہیں زکات، تو کیا آپ لکھتے کیا زکاتی مفتی ہارون صاحب، ارے بولو، لیکن حاجی بڑے فخر سے لکھتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے نام کیا گیا حاجی نہ لکھو تو اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، سمجھ رہا؟ میں نے جھگڑے دیکھا ہے، جھگڑے چچا اور بڑے باپ کے یہاں، چچا کے یہاں شادی تھی تو بڑے باپ کے لڑکے مجھے ملے، میں نے کہا یار تم تو وہاں شادی میں جا رہے ہوں گے، تمہارے چاچا کی لڑکی کی شادی ہے تو وہاں جا رہے ہوں گے، تو کیا کہتا ہے مجھ سے بڑے باپ کا، ہم مفتی صاحب شادی میں نہیں جانے والے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں جانے والے؟ کہا کہ مفتی صاحب آپ نے دھیان نہیں دیے، ان کے یہاں کا رکا آپ کے یہاں آیا ہوں گا۔ میں نے کہا ہاں آیا، اپنے نام لکھتے نا دائی،
دائی میں نام لکھتے ہیں. کہا کہ رکا آیا تو میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب دیکھو. میں نے کہا تیرے باپ کا نام تو اس نے لکھا ہے بیچارے نے رکے میں. کہا کہ مفتی صاحب میرے باپ کا نام تو لکھا ہے لیکن دیکھو ان کو ہم سے جلن کتنی ہے. ابا کو حج کرایا میں نے پھر بھی حج نہیں لکھا. تو لوگ کئی لوگ ایسے جو حاجی نہ بولو تو غصہ ہوتے ہیں, حاجی نہ بولو تو ناراض ہوتے ہیں. حاجی کوئی ڈگری نہیں ہے, اور حج کر لی ہوں اور حجن ہوں اور حاجی ہے یہ بول کر اپنی ثواب اور اپنی نیکیوں کو ضائع. اچھا اسٹائل بھی کیسے کرتے ہم لوگ؟ اگر کسی کو دکھانا ہے کہ میں بھی عمرہ کر کے آیا, حج کر کے آیا ہے نا, تو جاتے سے ہم کیسے بولے, لیکن مدینے میں بڑا اچھا ماحول تھا. یعنی اچھا آپ مدینے گئے تھے اور جمعہ کو جو ہے مکہ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. اچھا آپ عمرہ گئے. یہ بتاؤ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا پیارے نبی نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نو کس کو نہیں بتانا, میرا اللہ جانتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے. نیکیوں کو چھپاؤ. دیکھو گناہ کرتے وقت چھپاتے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی, گناہ کرتے وقت دکھاتا کیا؟ ارے بولو. چوری کرتے وقت دکھاتا کیا؟ نہیں. کیوں؟ حرام کاری کرتے وقت دکھاتا کیا؟ نہیں. وہاں تو کوشش کرتا کہ کسی کو نہ دکھوں. وہاں کوشش کیا کرتا؟ کسی کو نہ دکھوں. تو پھر نیکی کرتے وقت تو رب دیکھ رہا ہے, جان رہا ہے. جس کے ابھی ہم نماز پڑھیں تو کیا نیت باندھتے ہوں؟ نیت کرتا ہوں نماز 4 اثر خاص واسطے, خاص واسطے. ارے بولو کہ خاص واسطے لوگوں کے اللہ. ابھی ہم نے عمرے کی نیت کرے تو کیا کرے ہم نے؟ عمرہ کرتی ہوں, عمرہ کرتا ہوں خاص واسطے اللہ کے. اے اللہ میرے عمرے کو قبول فرما, میرے لیے آسان فرما. یہ کرے گی نا, تو ہم نے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے. تو اگر ہم دکھاوا کریں تو پھر بچا کیا, فائدہ کیا؟ اس لیے دکھاوا بالکل نہیں کرنا, اور اپنے عقیدوں کو درست کر کے یہاں سے جاؤ کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. زندگی, موت, نفع, نقصان, لینا دینا سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ ابھی ہم لوگ دعا کر رہے ہیں طواف کرتے وقت, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو سب تو اس کے ہاتھ میں. ایکچوئل میں پرابلم ہم ہندوستانیوں کا کیا ہے, ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم جو مانگتے وہ ہم کو خود کو بھی نہیں سمجھتا. نہیں سمجھے کیا مانگ رہا اس کو خود کو بھی. یار ابھی دیکھو ہم کہہ رہے ہیں نماز میں اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, کیا مطلب اس کا؟ ہم ہر صورت میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ روز بول رہا ہے, ہر رکعت میں بول رہا ہے, لیکن پاگل سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ بول رہا ہے کیا اور کر رہا کیا. بھائی بول رہا ہے روزانہ اللہ سے, اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی کو مانتا ہوں, لیکن کئیوں کو مان رہا. کیا کر رہا؟ رزق دے. دیکھو ہر آدمی جاہل سے بھی پوچھو تو کیا بولے گا؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو بولو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جاہل کو بھی پوچھو تو کیا بولے گا؟ اللہ. جاہل بولے گا اللہ ہے. لیکن پھر دکان نہیں چل رہی اگر تو کہاں جاتا؟ باوا. تمہارے کیا بولتے؟ بابا ہی بولتے نا. ہاں باوا. باوا کے پاس جاتا. باوا ایسا لگ رہا جیسے میری روزی کسی نے باندھ دیا. کسی نے نہیں باندھا, کسی نے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. ہمارے پاس بھی آتے نا لوگ بابا سمجھ کے بہت سارے, تو میرے پاس بھی ایک آیا عصر کی نماز کے بعد اور کہنا مفتی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری روزی کسی نے باندھ دیا. سمجھ آپ؟ تو میں نے اس سے پوچھا آج فجر کی نماز پڑھا تھا؟ تو بولے نہیں. میں نے کہا کل آج ظہر کی نماز پڑھا؟ تو بولے نہیں. مطلب ابھی عصر کے بعد آیا تو عصر کی پڑھ کے آیا؟ تو بولے نہیں. تو میں نے دھیرے سے کہا کہ اگر جب نبی کہتے ہیں کہ نماز رزق کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور تو ابھی تینوں نمازیں چھوڑ کر میرے پاس میں آ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے میری روزی کسی نے باندھ دیا, تو میں نے دھیرے سے اس سے کہا کہ اللہ میاں نے باندھ دیا, اور جس کی روزی اللہ میاں باندھ دے میرے باپ کا تعویذ بھی اس کو ارے بولو کام نہیں آئے گا, کام نہیں آئے گا. تو میری بہنوں یہ مثال میں نے کیوں دیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگنا سیکھو, اللہ کے سامنے رونا سیکھو, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو, اور اللہ سے مانگنے کا اسٹائل سیکھو. دیکھو مائیں بیٹھی ہوئی ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں
کہ ماں سے ضد کر کے لینے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں؟ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں سے ضد کر کے لینے میں کامیاب ارے بولو ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے بھی لینے کا اسٹائل سیکھو, اللہ سے بھی لینے کا طریقہ سیکھو. اللہ سے دیکھو کچھ بھکاری ایسے رہتے ہیں کہ اتنی زبردست اسٹائل میں مانگتے ہیں کہ کنجوس سے کنجوس آدمی بھی دے دیتا ہے. دیکھیں آپ نے کچھ بھکاری اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کا اسٹائل اتنا پیارا رہتا ہے کہ کنجوس سے کنجوس آدمی کو رحم آ جاتا ہے, دے دیتا ہے. اور وہ تو شہنشاہ ہے, وہ تو لیکن لینے کا اسٹائل ہونا. اب طواف کر رہا لیکن ذرا بھی مانگنے کے اسٹائل میں مانگ ہی نہیں رہا, ذرا بھی اس کے چہرے پر ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ اس کو اس چیز کی سخت بس فارمیلٹی پوری کر رہا ہے. اب بنا دنیا نہیں سمجھا, سمجھ رہا؟ ارے تو کیا مانگ رہا ہے پہلے اس کو سمجھ تو کہ تو کتنی قیمتی چیز اپنے رب سے مانگ رہا ہے. کیوں؟ اور آدمی کو معلوم ہے کہ جو چیز اس کی بہت سخت ضرورت کی ہے تو پھر اس کا مانگنے کا اسٹائل بھی بدل جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں آپ عربی میں مت مانگو, آپ کو عربی نہیں آتی کوئی ضرورت نہیں, آپ عربی میں مت مانگو. ساری زبانیں اللہ کی, تم تمل میں مانگو, کیرلا میں مانگو, بنگالی میں مانگو, سب زبانیں کس کی ہے؟ اللہ کی. اور سب بندے کس کے؟ اللہ کے. اور اللہ ساری زبانوں کو ارے بولو اپنی زبان میں مانگو, لیکن رو کر مانگو, گڑ گڑا کر مانگو. ایسا مانگو کہ اس کو لگے کہ ہاں میری بندی کو اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے اور میری بندی بڑی گڑ گڑا کر اس چیز کو مانگ رہی ہے نا. ہم لوگ وہ احساس نہیں ہے. پورا طواف ہم کر رہے ہیں تو تب تک کہ بھی ہم کو کوئی احساس نہیں ہے. اور آخری چیز سننا, بہت کام کی بات. مکہ کی یہ جو زمین ہے نا, میرے نبی کا بچپن یہاں گزرا, میرے نبی کی جوانی یہاں گزری, میرے نبی کی زندگی کے قیمتی اوقات یہاں پر گزرے ہیں. یہ جتنی گلیوں سے آج چل رہے ہیں نا, یہ اس بات کو سمجھ لو کہ یہاں پر ہمارے نبی کے قدم پڑے ہیں. یہ کیوں کہہ رہا کہ اس شہر کی ذرہ بھی ناقدری مت کرنا, ذرہ بھی نہ قدر, چلنا بھی تو بڑے ادب و احترام سے, سمجھ رہے آپ. اور اس شہر کی کسی چیز کو نام مت رکھنا. یہاں جو کھا رہے ہو اس کو بھی نام مت رکھو, یہاں کوئی چیز لے رہے ہو اس کو بھی نام مت رکھو. بس ہنسی خوشی یہاں کی ہر چیز کو قبول کر لو. خوشیاں آئیں قبول, تکلیفیں آئیں قبول. یہ امن والا شہر ہے, اللہ نے اس کی قسم کھائی ہوئی ہے اس شہر کی. جو سورۃ 3 پڑھتے نا پر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, تو اس میں جو جملہ ہے نا وہذا البلد الامین, اللہ کہتا ہے اس امن والے شہر کی قسم. تو یہ شہر کتنا مقدس ہے, اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے. تو اس شہر میں ادب سے رہنا, اطمینان سے رہنا, یہاں کی کسی چیز کو نام نہیں رکھنا, یہاں پر غصہ نہیں ہونا, یہاں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. یہ امن والا شہر ہے. دیکھو عورتیں گھوم رہی ہے, کتنی محفوظ ہے, دیکھو آپ محفوظ ہے نا. اچھا ایک اور بات, اب عورتوں سے میں کہہ رہا ہوں, عورتیں یہاں سے جائیں گی تو اب کیا ہوگا, وہاں جا کے باتیں کریں. یہ اپنے یہاں تو مولانا لوگ سب بتاتے نہیں, وہاں تو سب ساتھ میں نماز پڑھتے. نہیں سمجھا, بہت کام کی بات بتا رہا ہوں. عورتوں کے دماغ میں کیا ہے نا مولانا, ارے یہ ہندوستان میں سب چھپاتے ہو, مولانا لوگ بتاتے نہیں. یہاں پر ہم نے تو کعبہ میں سب نے ساتھ میں نماز پڑھے, مرد عورتیں بازو بازو میں تھی. یہ کعبہ ہے, یہ مکہ ہے, یہ مقدس شہر ہے, یہ امن والا شہر ہے. یہاں پر ہر چیز امن والی ہے. یہاں اور وہاں میں زمین و آسمان کا نہیں سمجھا آپ, ہے نا. وہاں چاروں طرف شیطان گھوم رہے ہیں. کل کتنی دھوم مچائی شیطانوں نے, ارے بولو. وہاں چاروں طرف شیطان گھوم رہے ہیں. یہ امن والا شہر ہے. یہاں آپ کو اجازت دی گئی ہے, یہاں آپ کو, اور مجبوریوں میں تو بہت ساری اجازتیں مل جاتی ہیں. بھائی آدمی بھوکا ہے, جنگل میں پھنس گیا اور اس کو اتنی بھوک لگی ہے کہ مر جائے گا, تو پھر تو حرام مرا ہوا گوشت کھانے کی بھی اللہ نے اجازت دے دیا کہ بھائی مرا ہوا گوشت کھا لے مگر اپنی جان. تو مجبوریوں میں تو بہت ساری چیزوں کی اجازت ہو جاتی. ابھی دیکھو یہاں عورتیں, سچ بتاؤ پولیس والے آپ کو بھگاتے کہ نہیں, مردوں سے الگ کرتے کہ نہیں کرتے, مگر پر مانتے کیا, وہ بھی کیا کریں گے بیچارے, وہ بھی کتنا بھگائیں گے. نماز تک کے بھگاتے, نماز کھڑی ہوئی قصہ, ارے بولو نہیں. ابھی دیکھو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں,
बराबर, अपन सब साथ में खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, क्यों भाई? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काबा में पर्दा नहीं है तो इसका मतलब कहीं भी पर्दा नहीं है। समझ आप मेरी बात को? गलत फहमी मत रहना, दिमागों में गलत चीजें लेकर मत जाना। पर्दा पर्दा है, हिजाब हिजाब है, नकाब नकाब है ना? महरम महरम है, गैर महरम गैर महरम है। जो फासले हैं, जो हुदूद हैं, जो अल्लाह के अहकामात है, वो अपनी जगह अहमियत रखते हैं। इनको गलत मत समझना कि हम तो वहां पर सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक साथ खाना खा रहे थे। अब हज में तो इससे भी बुरा हाल रहता। हज में तो जनाब टूर वाला आपको एक एक साथ मर्द और औरतों को एक एक रूम में डालता है, होता है ना? गैर महरम महरम सब एक साथ रहते हैं। क्यों? तो कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्यों? कुछ तो हाँ, लेकिन ये चीजें यहाँ की वहां मत लेकर जाना कि नहीं वहां तो मर्द औरतें सब साथ में नमाज पढ़ रही थी। क्योंकि देखो अपने हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग आ गए जो चाहते हैं ऐसा, जो नहीं। इस्लाम ने जो हद रखी है, उस जमाने में प्यारे नबी के जमाने में खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, और उस वक्त हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद में आने से रोक दिया। जबकि कितना पवित्र जमाना था उमर का जमाना। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा माहौल बदला तो उमर ने माहौल को देखा और अरे बोलो, आज अगर हिंदुस्तान के हम मुफ्ती है, अगर हिंदुस्तान में हम औरतों को इजाजत दे दे तो फिर औरतों को और मर्दों को पार्क और गार्डन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, इशारा समझो मेरा। तो जो पाबंदियां इस्लाम ने रखी है वो पाबंदियां हक है, सच है, और उसी में भलाई है। बल्कि जुमला मुझे याद आ गया, एक गाड़ी पर लिखा हुआ था। कभी कभी ट्रक वाले बहुत अच्छे अच्छे जुमले भी लिख देते हैं। पीछे लिखा था ट्रक में, ट्रक को पीछे लिखा था, जैसे एक ट्रक पे लिखा था, मेरी भरकर चली तो तेरी क्यों जली। उसकी गाड़ी भरकर चली तो तेरी। तो ट्रक वाले ऐसे भी जुमले लिखते। और एक ट्रक वाले ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा, जब कर्नाटक में मुस्कान नाम की बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगाई थी और पूरी दुनिया में फेमस हुई थी। आपको मालूम है, आज की न्यूज देखो, आज की न्यूज में भी कर्नाटक की एक औरत बुर्का पहनकर अपने बच्चे को स्कूटी पर लेकर जा रही थी, और 22 जनवरी को भारत में भगवा आतंकवादी आतंक का नंगा नाच कर रहे थे, रास्तों को रोक रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। तो कर्नाटक की एक औरत अपने बच्चे को स्कूटी पर लेकर जा रही थी और वो जुलूस के करीब पहुंची। तो उस बुर्का पहनी औरत को देखकर भगवा आतंकवादियों ने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाए। तो वो भी बहादुर औरत ने जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाए। समझ रहे आप? अल्लाह अकबर के नारे लगाए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम यहां पर है, यहां का मकाम अलग है, यहां का मंजर अलग है, यहां का माहौल अलग है, और अपने यहां का माहौल अलग है। अल्लाह से बस आखिरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह ने आपको बुलाया, चलते फिरते तवाफ भी कर रहे हो, सफा मरवा की सही भी कर रहे हो, तो चलते फिरते एक जुमला जरूर बोलो, ऐ अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह चलते फिरते ये बोलो, ऐ अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमा और हज की हाजिरी मौला नसीब फरमा। अल्लाह अच्छा बार बार बोलो, नहीं मालूम कौन सी बार कबूल हो जाए। और जब उसको कबूल कर लिया तो उसके हाथ में सब कुछ है। बल्कि एक आखिरी वाक्य सुन लो, यहाँ पैसों से नहीं आता आदमी। एक आखिरी वाक्य सुन लो, हमारे गांव का एक भटियारा, गैब भाई ये वाक्य अजीब है, हमारे गांव का एक भटियारा हज में 2017 में मुझे अचानक दिखा, बहुत गरीब अचानक दिखा। तो मैं उसको देखकर सलाम दुआ किया, लेकिन मैं उसको देखते रहा। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब आप यही सोच रहे हो ना मैं कैसे आ गया। यही सोच रहा हूँ कि तू कैसे आ गया। लेकिन उसने अगला जो जुमला बोला मुझे और हैरान कर दिया। कहा कि मुफ्ती साहब आप यही सोच रहे ना कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मुफ्ती साहब 13वीं बार आ रहा हूँ। क्या कहने लगा? मैंने कहा यार मैं तो एक मरतबा की सोच रहा हूँ, और ये कितनी मरतबा आ रहा है? 13वीं बार आ रहा है। तो वो कहने लगा कि मुफ्ती साहब मैं 13वीं बार आ रहा हूँ। अब मैंने कहा कैसे आ रहा? कि मुफ्ती साहब अल्लाह के बंदे हज को जाते थे, मैं रोता था, अल्लाह से दुआ करता, मुझे मालूम था कि मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह से कहता था मेरी सादा ज़बान में, अल्लाह तेरे को क्या जरूरत है, तू कुछ भी कर सकता, मुझे बुला ले कैसा भी, पैसे दे के बुला या बिन पैसे के बुला।
تو کیسے بلا سکتا ہے؟ تو مفتی صاحب بس میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ نے قبول کر لیا، اور ایک دور میرے پاس میں آیا اور کہنے لگا روٹیاں بنانے آتی ہے، اچھی مانڈا وانڈا بنانا آتا ہے؟ اچھا، میں نے کہا بالکل آتا ہے، ٹرائی کر کے دکھا دیا اس کو، اس نے مجھے قبول کر لیا، اور 13 سال سے یہاں پر آ رہا ہوں، لوگوں کو روٹیاں بنا بنا کر کھلا رہا ہوں، اور اللہ کے گھر کی حاضری دے رہا ہوں۔ تو جب اس کو بلانا ہے تو وہ کیسے بھی بلا سکتا ہے؟ تو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو حج کی حاضری نصیب فرمائیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر آخر میں یہی جملہ کہوں گا کہ یہاں سے اپنا عقیدہ مضبوط کر کے جاؤ، کیونکہ ایمان اور عقیدے کے بغیر، ایمان اور عقیدے کے بغیر، عقیدے میں ڈاما ڈول رہا مطلب کیسا؟ اس سے بھی ہوتا، اس سے بھی ہوتا۔ بھئی ابھی دیکھو ہم ڈاکٹری میں قرآن میں پڑھتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کون کون حافظ ہے؟ یہ ہے نا پڑھا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔ تو بیمار ہوئے شفا دینے والا وہ، تو اب شفا دینے والا وہ ہے، شفا اس سے مانگ، علاج سنت ہے علاج کر، مگر کہیں اور اللہ کے علاوہ کہیں اور ہاتھ عقیدہ سیکھ کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔